الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ پیچھے پیچھے ہٹتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تقدموا فأتموا بی، آگے بڑھو اور میری اقتداء کرو، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، اور جو تمہارے بعد ہے، تمہارے پیچھے ہے، وہ تمہاری اقتداء کرے۔ اور فرمایا لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اللہ، لوگ پیچھے ہٹتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں پیچھے ہٹا دے گا، پیچھے کر دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بندہ بر وقت مسجد میں نماز کے لیے پہنچے تو وہ پہلی صف چھوڑ کے اور پچھلی صفوں پہ بیٹھنے کو ترجیح نہ دے، بلکہ اگلی صف کو اختیار کرے، پہلے اگلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرے۔ فرمایا تقدموا، آگے بڑھو، پیچھے پیچھے ہٹنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر صفوف الرجال اولها، مردوں کی بہترین صفیں وہ ہیں جو آگے والی ہیں، مردوں کی اگلی صفیں سب سے بہتر صفیں ہیں۔ وخیر صفوف النساء آخرها، اور عورتوں کی سب سے بہتر صفیں آخری صفیں ہیں، مردوں کی پہلی صفیں سب سے بہتر صفیں، وشرها آخرها، اور مردوں کی جو صفیں آخری ہیں وہ بری صفیں ہیں، اور عورتوں کی جو اگلی صفیں ہیں وہ بری ہیں۔ تو مردوں کو خیر کی طرف، اگلی صفوں کی طرف آنا چاہیے، کوشش کر کے آگے سے آگے بڑھے۔ اسی طرح سنن نبی داود میں سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صفوں پر درود بھیجتے ہیں۔ درود بھیجنے کا معنی رحمت اور مغفرت کی دعا کرنا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہم وارحمہم، اے اللہ انہیں بخش دے، ان پر رحم کر۔ اور اللہ رب العالمین کا درود بھیجنا کیا ہے کہ ان پر اپنی رحمت اور مغفرت نازل کرنا۔ تو پہلی صفوں کے لیے یہ فضیلت ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتموا الصفوف الاول فالاول، صفیں پوری کرو، پہلے اگلی، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، جو نقص اور کمی ہو وہ صف کے سب سے آخری صف کے اندر ہو۔ اس لیے اولین صفیں ایک تو اللہ رب العالمین اور فرشتوں کی درود کا باعث ہیں، رحمت اور مغفرت کا باعث ہیں۔ دوسری بات کہ پہلی صفیں مردوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین صفیں قرار دیا ہے، اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے اپنی اقتداء کرنے کا حکم دیا کہ اگلی صف میں شامل ہوں اور امام کو دیکھ کر اس کی اقتداء کریں۔ پچھلی صف والوں کو امام نظر نہیں آتا، اگلی صف والے امام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو امام کی حرکات کو مکمل طور پر دیکھنے والے یہ اول صف کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو پہلی صف والے امام کو دیکھ کر اس کی اقتداء کریں، اور جو پچھلی صف والے ہیں وہ اگلی صف والوں کی حرکت سے اندازہ لگا کے امام کی اقتداء کریں۔ یہ بات تفصیل کے ساتھ پہلے گزر چکی ہے کہ امام جب تک رکوع میں اپنی کمر سیدھی نہ کر لے مقتدی کھڑے ہیں، جب امام رکوع میں کمر سیدھی کرے پھر وہ جھکنا شروع کریں،
جب تک امام اپنا ماتھا زمین پہ نہ لگائے مقتدی سیدھے کھڑے رہیں۔ جو ہی امام کا ماتھا زمین پہ لگے مقتدی فوراً جھکنا شروع کر دیں۔ امام کی ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کی حرکت اور اللہ اکبر تکبیر کہنے کی آواز دونوں ختم ہوں تو مقتدی کی حرکت شروع ہو، اور یہ حرکت اگلی صف والوں نے نوٹ کرنی۔ پہلی صف والے دیکھیں گے کہ امام جو ہی رکوع میں مکمل طور پہ اپنی کمر کو سیدھا کر چکا فوراً جھکنا شروع کریں گے، اور جو پچھلی صف والے ہیں جب وہ یہ دیکھیں گے کہ اگلی صف والے جھکنا شروع ہو گئے یہ بھی ساتھ ہی جھکنے لگ جائیں گے۔ اسی طرح پہلی صف والے دیکھیں گے کہ امام نے اپنا ماتھا زمین پہ لگا دیا ہے تو وہ جھکنا شروع کریں گے۔ فوراً پہلی صف والوں کو دیکھتے ہی دوسری صف والے اور پھر تیسری اور پھر چوتھی صف والے وہ فوراً ساتھ ہی جھکنا شروع کر دیں گے۔ یہ معنی ہے تقدموا، آگے بڑھو، فاتموا بھی، میری اقتدا کرو۔ اگلی صف والے امام کی اقتدا کرتے ہیں، امام کو براہ راست دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وَلْيَأْتَمَّ بِكُم مَّن بَعْدَكُم، اور جو تمہارے بعد والے پچھلے ہیں وہ تمہیں دیکھ کے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔